بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم نورانی قاعدے کا ٹوٹوریل پیش کرنے والے ہیں، تو پیشی خدمت ہے نورانی قاعدے کی پہلی تختی، اور پہلی تختی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مخارج کہاں سے نکالنے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ۔ تو سب سے پہلے اس تختی کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے کہ تختی نمبر 1 مفردات کہتے ہیں، یعنی جو تنہا حروف ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہاں سارے حروف تنہا ہیں، اور جو ملے ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں، ان کا بیان آگے آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے الف کا مخرج کیا ہے۔ الف کا مخرج ہے جوف دہن، یعنی منہ کا خلا۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، یعنی دونوں ہونٹ بند کرنے سے جو نکلتا ہے، جیسے با۔ اسی طرح تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، تا۔ ایسے ہی ثا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے، ثا، یعنی اس میں سیٹی نہیں نکلتی ہے، بالکل بہت آرام سے نکلتا ہے ثا، بہت نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا تالو، جیسے جیم۔ ایسے ہی ہا کا مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ، جیسے میں نکال رہا ہوں ہا۔ ایسے ہی خا کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ، خا۔ یاد رکھیں عربی کا خا ہوتا ہے اور اردو میں کھا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے۔ کھانے میں جو استعمال ہوتا ہے کاف اور ہا مل کے کھا بنتا ہے، تو بہت سارے بچے یا بڑے بھی ایسے نکالتے ہیں کھا، یہ غلط ہوتا ہے، اصل مخرج ہے خا۔ اسی طریقے سے اب دال کا نمبر ہے۔ دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، دال۔ ایسے ہی رال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے، رال، نرمی کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی اس کے اندر سیٹی یا سختی بالکل نہیں ہوتی، رال۔ ایسے ہی را کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے مسوڑے، را۔ زا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور نچلے سامنے والے دانتوں کی جو قریب کا حصہ ہے اس کو نکالتے ہیں، زا کہتے ہیں۔ اس کے اندر نکالنے میں تھوڑی سختی ہوتی ہے۔ اور سین کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کی نوک اور نچلے سامنے والے دانتوں کے قریب کا حصہ۔ اب ہے بڑی شین کا مخرج بہت آسان ہے، زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا تالو، شین۔ اسی طرح صاد کا مخرج ہے زبان کی نوک اور نچلے سامنے والے دانتوں کا قریب کا جو حصہ ہے اس کو صاد، تھوڑا اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کہ چند حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، جن کو خصہ ضغط قز کہا جاتا ہے۔ اس کو بتائیں گے آگے چل کے، خصہ ضغط قز، اسی میں سے صاد آتا ہے۔ اسی طرح ضاد کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ، ضاد، قدرے موٹا پڑھا جاتا ہے، بالکل ایسا پڑھا جاتا ہے جیسے دال بن گئی۔ اور ضاد کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اس میں بڑا اختلاف لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور وہ یہ اختلاف یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو بالکل دواد پڑھتے ہیں، بالکل دال کی طرح، اور بعض حضرات اس کو دواد تو نہیں پڑھتے لیکن اتنا موٹا ضرور پڑھتے ہیں کہ بالکل دال کے قریب ہو جائے، اور اس کا اصل مخرج بھی یہی ہے۔ اصل دھوکہ اسی لیے ہوا کہ اس کا جو مخرج ہے، اس کا مخرج یہی لکھا ہے کہ اتنا موٹا کیا جائے کہ یہ بالکل دال معلوم ہونے لگے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو دواد پڑھنا شروع کر دیا، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اصل مخرج اس کا جو ہے ضاد ہے، ضاد۔ اب نمبر آتا ہے طا کا، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، طا۔ اور اس کے بعد ہے ضا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے۔ ایسے ہی عین کا مخرج ہے عین، حلق کا درمیانی حصہ، عین، جیسے رب العالمین، عین، اس کو بہت پریکٹس کرنا پڑتا ہے جب جا کر کے نکلتا ہے۔ غین کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ، غین، نرمی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے گاف، وہ اردو کا ہوتا ہے، یہ ہے غین، نرمی سے۔ اسی طریقے سے فا کا مخرج ہے، فا یعنی کہ
निचले होठों की तरी और ऊपर के सामने वाले दांत उस पर रख दिए जाते हैं। फ़ा, हल्की हवा निकलेगी फ़ा। इसके मुकाबले में फा आता है, वो उर्दू का होता है, उससे एहतराज़ करना है, बचना है। ऐसे ही अब नंबर आता है बड़े क़ाफ़ का। ये जो बड़ा क़ाफ़ है इसका मखरज जो है ज़बान की जड़ और ऊपर का तालु, क़ाफ़ क़ाफ़। इसी तरीके से छोटा जो काफ है इसका मखरज है ज़बान की जड़ से कुछ आगे का ऊपर वाला तालु होता है, काफ। बहुत नरमी से हर जो है आम तौर पर ऐसे निकालते रहते हैं। लाम का मखरज बहुत आसान है, ज़बान की नोक और ऊपर के मसूड़े, लाम। ऐसे ही मीम का मखरज है दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा, बा के अंदर था तरी वाला हिस्सा, यहाँ खुश्की वाला हिस्सा, तो ये इसमें फ़र्क आता है। और इसी तरीके से नून का मखरज है ज़बान की नोक और ऊपर के मसूड़े, नून नून। वाव का मखरज है दोनों होठों के किनारे, जबकि मुंह गोल हो जाता है और बीच में सुराख बन जाता है, जैसे वाव या हमज़ा वाव ज़बर औ। ऐसे ही इसके बाद है हा। हा का, इसे छोटा हा कहा जाता है। एक था बड़ा हा, वो निकल गया, ये हा, ये पेट से निकलता है। इसका जो मखरज है इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, इसको पेट का हिस्सा कहते हैं, यानी बिल्कुल निचला हिस्सा। ऐसे ही हमज़ा है, हमज़े का मखरज भी यह है कि हलक का सबसे अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। और या का मखरज है ज़बान का जो है दरमियानी हिस्सा, ऊपर का तालु, जैसे जो शीन का है और जीम का है। तो इस तरीके से जो मखारिज हैं ये अगर हम निकालना सीख जाएंगे तो हमारे लिए कुरान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आज का सबक इतना ही है। इंशाअल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम जो है इसका जो है अगला हिस्सा बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें बतलाई गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो है सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों को।